أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمیں اور بھی ملنے کے چانس ملے، اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ ہم لوگ فقہ میں زکوٰۃ کے بارے میں چرچا کر رہے تھے. زکوٰۃ میں ہم لوگ بتائے 8 قسم میں زکوٰۃ ہوتا ہے. 8 قسم کے آمدنیوں پر، اور اسی طرح سوداگری کے مال میں بھی، تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوتا ہے، ہم لوگ بتائے تھے. تو اس میں سونا چاندی، اس سے متعلق جو چرچے تھے وہ ہم لوگ چرچے کیے. نیکسٹ پھر کھجور، انگور، اس کے بارے میں، اور پھر دھان کے بارے میں، اور اونٹ بکرا اس کے بارے میں، اور آخر میں انشاءاللہ سوداگری کے بارے میں بھی آج چرچا کریں گے. آپ لوگ پورے ادھر جو لکھے جاتے ہیں اس میں دیکھنا ہے، اس سے سمجھنا ہے. کھجور اور انگور، اس میں کتنے ہو تو وہ ہم لوگ کاٹیں گے، اس وقت کتنے ہو تو اس پر زکوٰۃ آتا ہے. اس کے حساب 5 اوسق ہے. 5 اوسق ہے وسق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک میزان ہے. تو آج کے زمانے کے معیار سے وہ بولے تو 960 لیٹر ہے. مطلب ہم لوگ کھجور کے کھیتی باڑی کیے، انگور کو ہم لوگ زراعت کیے، تو ہم لوگ اس کو کاٹنے وقت 960 لیٹر ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئیں گے. 960 لیٹر اور اس سے زیادہ کتنا ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ آ جائیں گے. اس سے کم ہو تو، مطلب 960 نہیں ہے، 900 لیٹر ہے صرف، تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئیں گے. پھر دھان کا، جیسے اناج جو بھوسے کے اندر محفوظ رہتا ہے، جو بھوسے کے اندر محفوظ ہو کے جو رہتا ہے، ایسے دھان، اس کے حساب 10 اوسق ہے. 10 اوسق ہے تو کتنے آئیں گے؟ 1920. 10 اوسق ہو تو اس پر زکوٰۃ آئیں گے. 5 اوسق بولے تو 960 ہو تو 10 اوسق کا کتنا ہوگا؟ 1920 لیٹر ہے. اور یہ پورا
دھان بگھانے کے لیے، اس کو ترک کرنے کے لیے اگر پیسہ کے خرچہ ہو گئے، مطلب ہم لوگ اس کے لیے، اس میں پانی بھرنے کے لیے، اس کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیسہ خرچے کرنے پڑے، تو ہم لوگ اس کو 20 حصہ بنا کے اس میں سے 1 حصہ زکوٰۃ دینا کافی ہے۔ اگر پیسہ کا خرچہ نہیں، بارش کے ذریعے سے نہیں، تو اس کے سائڈ پہ ایک چھوٹی سی نالی تھی، اس کے ذریعے سے پانی پورا بھر گئے، بگانے کے لیے ہمیں کچھ حاجت نہیں پڑا، تو اس میں 10 حصہ بنا کے اس میں سے 1 حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال طور پر 2000 لیٹر ملے ہمیں دھان، چاول یا گیہوں، ایسے کچھ نہ کچھ ہمیں 2000 لیٹر ملے، تو ضرور اس کو زکوٰۃ ہو جائیں گے، مطلب 1920 یا اس سے زیادہ کتنا ہو تو بھی اس میں زکوٰۃ آئیں گے۔ ہمیں جب دھان کو کاٹیں اس وقت ہمیں 2000 لیٹر ملے، تو اس میں سے ہمیں پیسے کے ذریعے سے ہم لوگ اس میں خرچہ کرنے پڑے، تو اس میں سے صرف یہ 100 لیٹر ہم لوگ زکوٰۃ دینے پڑیں گے، 100 لیٹر۔ اگر پیسہ نہیں، نالی کی وجہ سے نہیں، سو بارش کی وجہ سے اس میں پانی آ گئی، ہمیں کچھ پیسے کے خرچہ نہیں آئے، تو اس میں سے 200 لیٹر زکوٰۃ دینے پڑیں گے، 200 لیٹر زکوٰۃ دینے پڑیں گے۔ وہ ہم لوگ پہلے پڑھیں گے۔ کتاب دیکھیے، سبق نمبر 2، زکوٰۃ، دوسرے پارٹ ہیں۔ کتاب دیکھیے، کھجور، انگور وغیرہ کا حساب 5 اوسق ہے، بریکٹ میں 960 لیٹر ہے۔ بتائے ہم لوگ 960 لیٹر ہوتا ہے اس کے لیے۔ دھان جیسے اناج جو بھوسے کے اندر محفوظ رہتا ہے، اس کا حساب 10 اوسق ہوگا، 5 نہیں 10 اوسق رہے گا۔ دان کو بگانے کے لیے، تر کرنے کے لیے پیسہ خرچہ نہیں ہوا، پیسہ خرچہ نہیں ہوا ہے، تو 10 میں سے 1 حصہ، 10 میں سے 1 حصہ، اگر خرچہ ہوا ہے تو 20 میں سے 1 حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اتنے بات ہے۔ پھر اونٹ کی بات ہے۔ اونٹ کا کم از کم حساب 5 ہے، مطلب اگر 4 اونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، 5 پہنچ گئے تو اس کے لیے زکوٰۃ آتے ہیں۔ 5 سے لے کے 10 تک 1 بکرا دینا ہے، مطلب 5 اونٹ ہیں تو اس کے لیے 1 بکرا دینا ہے، 6 اونٹ ہے تو بھی 1 بکرا دینا ہے، 7 اونٹ ہے تو بھی 1 بکرا دینا ہے، 8 اونٹ ہے تو بھی 1 بکرا دینا ہے، 9 اونٹ ہے تو بھی 1 بکرا دینا ہے، 10 اونٹ ہو تو 2 بکرا دینا ہے۔ پھر 15 تک 2 بکرا ہے، 15 اونٹ ہے ہمارے پاس تو 3 بکرا دینے پڑیں گے۔ پھر 15 سے لے کے 20 تک 3 بکرا ہے، 20 پہنچ گئے، 20 سے لے کے 25 تک ہمیں 4 بکرا رہیں گے۔ ایسے ہوتا ہے اونٹ کا مسئلہ۔ اس کے بعد گائے کے مسئلہ ہے۔ گائے کے حساب 30 ہے، اگر 29 گائے ہے اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، 30 پہنچ گئے تو زکوٰۃ آئیں گے۔ 30 سے لے کے 40 تک 1 سال عمر والا گائے کا بچڑا کو دینا ہے، 30 سے لے کے 40 تک۔ 40 پہنچ گئے اور اس سے لے کے 60 تک 2 سال کی عمر والا 1 بچڑا دینا ہے، 2 سال کی عمر والا 1 بچڑا دینا ہے۔ 60 سے لے کے 70 تک
1 साल की उम्र वाला 2 बछड़ा देना है। 70 से फिर हर 30 पर 1 साल की उम्र वाला बछड़ा देना है। हर 40 के लिए 2 साल की उम्र वाला बछड़ा देना है। मतलब मिसाल तौर पर 200 गाय है, 200 गाय हो तो उसके अंदर कितने 40 हैं? कितने 40 हैं? 5 40 हैं। तो क्या करना है? 5 2 साल वाले बछड़ा देना है। फिर अगर 210 है तो उसमें कितना 30 है? हम लोग चेक करेंगे कितना 30 है। तो 7 30 है, तो हम लोग 7 1 साल उम्र वाला बछड़ा देंगे। 7 1 साल उम्र वाले बछड़ों को देंगे। ये होता है उसका मसला। अगर 300 है, 300 हो तो उसके अंदर कितने 30 हैं? 300 के अंदर कितने 30 हैं? 10 30 हैं। तो 10 1 साल उम्र वाला बछड़ा देने पड़ेंगे। उस पर हम लोग पढ़ेंगे। किताब पे आइए बैठे। मज़ेदार ये कैलकुलेट करने वक्त हमें बहुत मज़ा आते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग लिख के वो चेक किए तो और भी मज़ा मिलेंगे। ऊन का कम से कम हिसाब 5 है। 5 से लेकर 25 तक हर 5 के लिए 1 साल की उम्र वाला एक छोटा बकरा या 2 साल की उम्र वाले एक बड़ा बकरा देना होगा। उसमें चॉइस है। ये 5 से लेकर 10 तक हमें 1 साल उम्र वाला एक छोटा बकरा वो भी दे सकता है, 2 साल की उम्र वाला एक बड़ा बकरा वो भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। तो उसी तरह 10 हो तो 10 से लेके 15 तक उसी तरह 2 देने पड़ेंगे। देने में चॉइस है। 1 साल की उम्र वाला एक छोटा बकरे को भी दे सकता है, 2 साल उम्र वाला बड़ा बकरे को भी दे सकता है। फिर गाय के मसला। गाय के पहले हिसाब 30 है। 30 से 40 तक 1 साल की उम्र वाला गाय के बछड़ा देना होगा। 40 से 60 तक 2 साल की उम्र वाला देने पड़ेंगे। 60 से 70 तक 1 साल की उम्र वाले 2 बछड़े। 70 से हर 30 पर 1 साल की उम्र वाला हर 40 पर 2 साल की उम्र वाला बछड़ा देना होगा। समझे होंगे आपको। फिर बकरे के मसला है। एक के पास, एक इंसान के पास बकरा होते हैं तो 40 तक कुछ नहीं, 40 तक ज़कात नहीं है। मतलब एक के पास 39 है, उसको ज़कात नहीं है। मगर अगर 40 पहुंच गए तो ज़कात देने पड़ेंगे। 40 से लेकर 121 तक एक बकरा देना है। उतने बकरा हो तो एक बकरा देना है। 121 हो गए, उससे लेके 201 तक 2 बकरा देना है। 201 से लेके 400 तक 3 बकरा देना है। उसके बाद हर 100 में एक एक बकरे देने पड़ेंगे। वो पढ़ेंगे हमें इंशाअल्लाह। देखिए 40 तक के बकरों पर ज़कात नहीं है। 40 से 121 तक एक बकरे देना होगा। 121 से 201 तक 2 बकरे वाजिब होंगे। 201 से 400 तक 3 और 400 के लिए 4 बकरे देना फर्ज है। 400 से ज्यादा हो तो हर 100 बकरों पर 1 बकरे का हिसाब से देना होगा। यह पूरा कब है? चरने वाले बैल, बकरा, ऊंटों पर ज़कात होता है। खाना खिलाने वाला बकरा, ऊंट, भेड़ों पर ज़कात नहीं है। हम लोग पैसा लेके खाना खिलाने पड़ता है, वो खुद से नहीं चरता है, तो उस पर ज़कात नहीं आएंगे। ये पूरा मसला
کس پر آئیں گے؟ جو چرنے والا یہ اونٹ بھیل گائے پر ہوتا ہے مسئلہ، دیکھیں گے چرنے والے بھیلوں بکروں اور اونٹوں پر ہی زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر نیکسٹ بات ہے تجارت کا، بزنس کا زکوٰۃ کیسے ہوتا ہے؟ بزنس کا زکوٰۃ میں مطلب آخر الحول، وہ سال کے آخر میں ہم لوگ چیک کریں گے، مطلب رمضان پہلے دن میں ایک انسان اپنے بزنس سٹارٹ کی تو ہم لوگ نیکسٹ رمضان پہلے دن ہم لوگ دیکھیں گے، چیک کریں گے، تو اس وقت اس کے حساب پہنچے تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اگر ہمیں تجارت سے کچھ پیسہ ملا، وہ پیسہ اٹھا کے ہم لوگ سوچے کچھ پیسہ، وہ پیسہ ہمارے گھر کی حاجت کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے اسے سوچے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ وہ تجارت میں ہی ہوتا ہے، نہیں تو وہ تجارت کے لیے ہی اس کے استعمال ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتاب میں سوداگری کے مال کی قیمت، سال کے آخر میں زکوٰۃ کا حساب پہنچ جا تو زکوٰۃ ضروری ہے۔ سال کے آخری بات دیکھیں گے، رمضان پہلے دن اس سال شروع کیے تو نیکسٹ سال رمضان پہلے دن ہم لوگ چیک کریں گے۔ بیچ میں ملنے والا فائدہ الگ طور پر نہیں رکھا گیا، اس کو الگ طور پر نہیں رکھا گیا تو وہ بھی اصل میں شامل ہوگا، مطلب اس کو بھی ملائیں گے۔ ہم لوگ فائدہ ہو کے 1 لاکھ مل گئے درمیان میں، تو اس کو ہم لوگ اس کے ساتھ مطلب آخر میں ہم لوگ اس کو بھی گن کے زکوٰۃ کتنا ہوگا سمجھیں گے۔ اگر اس کو الگ طور پر رکھا گیا ہو تو الگ طور پر ہم لوگ رکھیں، ہمارے گھر کے لیے ہم لوگ رکھیں، نہیں تو دوسرا کچھ خریدنے کے لیے، ہمارے گھر کے لیے فرنیچر خریدنا ہے، اس کے لیے اگر رکھا گیا تو اس پر 1 سال پورا ہونے پر اس کا زکوٰۃ ادا کرنے ہوگا، مطلب الگ کر کے رکھیں۔ ہمارے فرنیچر وغیرہ خریدنے کے لیے ہم لوگ 1 لاکھ الگ کر کے رکھیں، بزنس سے ملا تھا وہ اصل میں، رمضان میں پہلے دن شروع کیے، پھر 2-3 مہینہ ہونے بعد ہمیں 1 لاکھ مل گئے فائدہ ہو کے، پروفٹ ہو کے، اب لوگ کیا کر دیے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھے اس سے فرنیچر خریدنے کے لیے۔ بینک اکاؤنٹ میں ہم لوگ مثال طور پر ہم لوگ شوال پہلے دن ہم لوگ رکھے، 1 مہینے سے ہمیں 1 لاکھ فائدہ ملا تھا، اس کو ہمیں فرنیچر وغیرہ خریدنے کے لیے رکھا تھا، تو نیکسٹ رمضان پہلے دن آنے میں تو اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تجارت سے ہمارے سوداگری سے الگ کر کے رکھا گیا۔ مگر شوال 1 ہو گئے، شوال پہلے دن اس کو بینک اکاؤنٹ میں رکھا تھا، نیکسٹ شوال ہو گئے، اس کا استعمال نہیں تھا، تو اس وقت زکوٰۃ آئیں گے۔ تجارت کا زکوٰۃ اس میں نہیں آئیں گے، وہ تجارت سے سوداگری سے اس کو الگ کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر اس کو الگ طور پر رکھا گیا ہو تو اس پر 1 سال پورے ہونے پر اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اتنے باتیں ہوتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 2 شرط ہیں۔ کتنے شرط ہیں؟ 2 شرط ہیں۔ ایک نیت کے ساتھ کرنا ہے، دوسرا حقداروں کو دینا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کا حصہ نکال کے رکھتے وقت نیت کرنا ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ اس کے حقداروں کو ہی دینا ہے، اس کو حقداروں کو ہی دینا ہے۔ اب لوگ کلاس سمجھے ہوں گے، اس میں ہم لوگ کھجور انگور کے باتیں، دھان کے باتیں، اونٹ کے باتیں، گائے کے باتیں، بکرے کے باتیں، سوداگری کے باتیں، 6 باتوں کے لیے ہم لوگ چرچا کیے۔ 2 کے بارے میں ہم لوگ سونا چاندی کے بارے میں ہم لوگ اس کے پہلے کلاس میں چرچا کیے تھے۔
انشاءاللہ تو اس سے 8 قسم کے مالوں کے بارے میں ہم لوگ چرچا کیے. انشاءاللہ اس پر دھیان دیجئے، اچھے سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کوشش کیجئے. یہ پورے جو حساب میں بتایا ہوں اپنے کاپی میں خود سے لکھ کے آپ لوگ کیلکولیٹ کیجئے، انشاءاللہ تو اور بھی سمجھ میں بیٹھیں گے. انشاءاللہ ادھر جو دکھا گئے پکچرز ہیں اس پر بھی آپ لوگ دھیان دیجئے، اس کو اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگ ایک اور مرتبہ بھی چیک کیے تو اور بھی سمجھ میں بیٹھیں گے. انشاءاللہ اچھے سے پڑھنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.